اب یہاں سے قرآن کا 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے. بڑے غور سے سنیے گا. سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے اللہ نے طریقہ بتایا ہے قرآن کی آیتوں میں. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا, اور اے نبی کی عورتوں تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوگی, جو رسول کی فرما بردار ہوگی. یہاں اللہ نے قنوت کا لفظ استعمال کیا ہے. قنوت جانتے ہیں؟ دعائے قنوت ہم لوگ پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں. یہ مصیبت آنے پر ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. قنوت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تابعداری کرنا, اللہ کی فرما برداری کرنا, اللہ کی پرماننٹ بات ماننا. تو یہاں قنوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کی عورتوں, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پرماننٹ فرما برداری کرو گی اور نیک عمل کرو گی تو ہم نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. اس کے بعد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو, فلا تخضعن بالقول, تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو. کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنے کے ٹائم تمہاری آواز میں لچک پیدا نہ ہو. موبائل پر آج ظاہر ہے ہر گھر میں موبائل ہے, لڑکیوں کے پاس بھی موبائل ہے, ماں کے پاس بھی موبائل ہے, بیٹی کے پاس بھی موبائل ہے. موبائل پر کبھی کسی انجان نمبر سے بھی کال آ سکتا ہے, کسی غیر مرد کا بھی کال آ سکتا ہے. اب ایک مسلمان عورت کیا موبائل استعمال نہ کرے؟ نہیں کرے گی, استعمال تو کر سکتی, لیکن استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایک عورت اگر موبائل پر کسی غیر مرد سے بات کرے تو کیسے کرے. فرمایا تیری آواز میں لچک نہ ہو, تیرے انداز میں کشش نہ ہو, تیرے انداز میں سختی ہو, تو کڑک انداز میں بات کرے, تو کٹھورتا کے ساتھ بات کرے, تاکہ سامنے والے تو یہ نہ لگے کہ مجھے سگنل مل رہا ہے اور میری دال یہاں گل سکتی ہے, میرا مسئلہ یہاں حل ہو سکتا ہے. جب عورت کڑک انداز میں بات کرے گی سامنے والا سمجھ جائے گا یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے. عورت کی آواز کے اندر بھی ایک کشش ہوتی ہے. بہار میں بعض علاقوں میں نے سنا مردوں کے مجمع میں عورت تقریر کر رہی ہے, اللہ معاف کرے. مشاعرے ہوتے ہیں, شاعرات آتی ہیں, اور مجھے کہنے دیجئے جب شاعرات آتی ہیں مشاعروں میں تو ان کی شاعری سنی کم جاتی ہے اور دیکھی زیادہ جاتی ہے. ان کے لٹکے جھٹکے اور ان کی زلفیں اور ان کے چہرے کے جو نشیب و فراز ہوتے ہیں اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے, نوجوانوں کو بڑا مزہ آتا ہے. میرے بھائیوں, عورت کی آواز کے اندر بھی ایک کشش ہے, اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کی بیویوں سے فلا تخضعن بالقول, تم غیر مردوں سے بات کرنے کے ٹائم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, سامنے والے کے دل میں اگر بیماری ہے, شہوت کی بیماری ہے, تو تمہارے بارے میں کہیں غلط خیال نہ اس کے دل میں آ جائے. لیکن کڑک انداز میں بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں, آپ گالی گلوچ کریں. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, جو بھی بات کرو صحیح بات کرو, دستور کے مطابق کرو, درست بات کرو, اچھی بات کرو. تو پہلے حکم دیا کہ تمہاری آواز میں لچک پیدا نہ ہو. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. لیجئے, ابھی تک تو یہ کہا جاتا تھا, یہ تو مولانا لوگوں نے اپنے من سے بنا کے رکھا ہے, عورتوں کو قید کر کے رکھنا اور عورتوں کو چار دیواری کے اندر رکھنا یہ مولویوں کا فتویٰ ہے, یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میری ماں اور بہت بہنوں, یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کے 22ویں پارے کی آیت ہے. جاؤ خود اٹھا کر کے قرآن دیکھ لو, ترجمہ دیکھ لو, ٹرانسلیشن دیکھ لو, انواد دیکھ لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کی عورتوں تمہارا کام گھر کو سنبھالنا ہے, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے.
عورت یہ نہ سمجھے کہ میری ڈیوٹی کمزور ہے, میرا کام کمزور ہے. تجھے گھر کے اندر رہ کر کے ایک اچھی ماں بننا ہے, ایک اچھی بیٹی بننا ہے, ایک اچھی بیوی بننا ہے. ضروری نہیں ہے کہ عورت ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر کے غیر مردوں کو لبھائے گی تب یہ کہلائے گی کہ ہاں اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا. بڑے بڑے شاپنگ مال میں اور بڑی بڑی دکانوں میں عورت کو آدھے ادھورے کپڑے پہنا کر کے وہاں غیر مردوں کو آکرشت کرنے کا کام دیا جائے, تب عورت کو لگے کہ ہاں صاحب میں بڑے کام کی چیز ہوں. اسلام یہ کہتا ہے عورت گھر کے اندر رہ کر کے, پردے کے اندر رہ کر کے بھی بہت کچھ کر سکتی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں کے اندر جمی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور جب تم گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے, اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے, نمایاں کر کے, سجا کر کے, سوار کر کے, ایسے کپڑے پہن کر جس کپڑے میں تمہاری خوبصورتی نظر آئے, ایسی بن کر کے تم نہ نکلا کرو. تبرج عربی میں برج کہتے ہیں. کسی قلعے کی ایسی عمارت کو جو دور سے نظر آئے اس کو عربی میں برج کہتے ہیں. اسی سے بنا ہے تبرج, یعنی عورت ایسی بن کر کے نہ نکلے کہ دور سے ہی پتہ چل جائے کہ ہاں عورت جا رہی ہے. آج تو حالات یہ ہیں ماشاءاللہ, لیڈیز کے پرفیوم الگ آ رہے ہیں, جینٹس کے پرفیوم الگ آ رہے ہیں. اب تو خوشبو بتا دیتی ہے کہ کوئی اس راہ سے ہو کر گیا ہے. میری ماں اور بہنوں, اسلام تو وہ دین ہے جو عورت کو خوشبو لگا کر کے غیر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرنے سے منع کرتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالمجلس, جو عورت خوشبو لگا کر کے غیر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے, فہی کذا و کذا, ایسی عورت بدچلن ہے, بے حیا ہے, زانیہ ہے. ایسی عورت کو اللہ کے نبی نے بدچلن قرار دیا ہے. آج افسوس کی بات ہے, مسلمان عورتیں ہیں, مجھے تو حیرت اس کے باپ پر ہوتی ہے, مجھے حیرت اس کے بھائی پر ہوتی ہے, مجھے حیرت اس کے بیٹے اور اس کے شوہر پر ہوتی ہے کہ وہ کیسے الاؤ کرتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں ایسے کپڑے پہنے جیسے آج مسلمان لڑکیاں اور عورتیں پہن رہی ہیں. ایسا لباس ہے, پوری آستین نظر آ رہی ہے, پیٹھ نظر آ رہی ہے, عورت کا پورا جسم نظر آ رہا ہے. اتنا ٹائٹ کپڑا ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ عورت ننگی ہے. اور جب ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے آج کے دور کے فیشن کو سامنے رکھ کر کے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس بات کو بیان کیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما, دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور میں نے ابھی ان کو نہیں دیکھا, یعنی قیامت کے پہلے وہ لوگ آئیں گے. نمبر 1, قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس, کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑا ہوگا اور وہ کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے. اب یہاں کوڑے کا مطلب کوڑا بھی ہو سکتا ہے اور یہاں کوڑے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں پاور ہوگا, ان کے ہاتھ میں طاقت ہوگی اور وہ طاقت کا غلط استعمال کریں گے. آج آپ دیکھ لیں, مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اور ظالم کسی بھی نام سے اور کسی بھی شکل سے اگر ظلم کر رہا ہے تو یہ حدیث آپ وہاں پر فٹ کر سکتے ہیں. جو اپنی کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھائے, جو اپنے پاور کا غلط استعمال کرے, جو مجبوروں پر ظلم کرے, جو بے قصوروں کے گھروں کو گرا دے, جو مجبوروں پر غریبوں پر ظلم کرے, وہ یاد رکھے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. آج اگر آپ کے پاس اقتدار اور کرسی ہے کل نہیں ہوگی, اور جب کل نہیں ہوگی تب آپ اپنے انجام کو بھگتیے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑا ہوگا اور وہ دوسروں کو ماریں گے.
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں جانے والے دوسرے لوگ وہ ہوں گے، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اے میرے نبی میں قربان جاؤں، آپ نے ایسا لفظ استعمال کر دیا، آپ نے اسکرٹ کا نام نہیں لیا، آپ نے جینس کی پینٹ کا نام نہ لیا، آپ نے ٹی شرٹ کا نام نہ لیا، آپ نے ساڑی کا نام نہ لیا، آپ نے کوئی ایسے کپڑے کا نام نہ لیا جو آج پہنا جاتا ہے. آپ نے بس دو لفظ استعمال کیا، کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ مسلمان عورت ہیں، آپ کا کپڑا آپ کے شریر کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے، شریر کو دکھانے والا نہیں ہونا چاہیے. ابھی کلکتہ سے آ رہا ہوں میں، جمعہ کا خطبہ میں نے کلکتہ میں پڑھایا. کلکتہ کی سڑکوں پر مسلمان عورت جا رہی ہے، ماشاءاللہ نقاب میں جا رہی ہے، نقاب میں جا رہی ہے، مگر اس نقاب کے اندر اتنے ڈیزائن بنے ہیں، اتنے نقش و نگار بنے ہیں، اتنے اس کے اندر اتنا اس نقاب کو سجایا گیا ہے کہ شاید بغیر نقاب کے اگر وہ عورت گزرتی تو شاید اتنی توجہ اس کی طرف نہ دی جاتی جتنی نقاب کی وجہ سے دی جا رہی. میری پیاری ماں بہنوں، نقاب اور پردے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ عورت کو چھپایا جا سکے. اگر نقاب کے ذریعے عورت اپنے آپ کو دکھا رہی ہے تو وہ نقاب بھی حرام ہے، وہ نقاب بھی غلط ہے. کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. مائلات، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی. ممیلات، ان کی چال کے اندر بے حیا عورتوں کی چال ہوگی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا بال کا بنانے کا جو اسٹائل ہوگا، ان کے بالوں کا جوڑا جو ہوگا وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا. وہ اپنے بالوں کا جوڑا ایسے بنائیں گی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے. لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. ولا یجدن ریحہا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. یہ ہے اسلام اور یہ ہے نبی کی تعلیم. تو عورت گھر سے نکلے تو تبرج کر کے نہ نکلے، بن سور کر کے نہ نکلے. نبی اکرم کا دور ہے، مسجد میں نماز کے لیے عورتیں بھی آیا کرتی ہیں، مردوں کے پیچھے عورتوں کی سب لگتی ہے. نماز ختم ہوتی ہے، مرد حضرات بھی مسجد سے نکل رہے، عورتیں بھی نکل رہی ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے دیکھا کہ مردوں اور عورتوں کی بھیڑ آپس میں گڈمڈ ہو رہی ہے، مل رہی ہے. آپ نے بڑے غصے میں عورتوں سے کہا استاخرنا، اے عورتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ. لیس لکن ان تحققن الطریق، بیچ راستے میں سے چلنا تمہارا کام نہیں ہے. عورتوں پیچھے ہٹو، تمہارا کام بیچ راستے میں سے چلنا نہیں ہے، مردوں سے سٹ کر کے چلنا نہیں ہے. علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں تم کناروں سے چلو، تم راستے کے کناروں سے چلو، بیچ راستے میں سے نہ چلو. او میری پیاری ماں بہنوں، وہ رات رات پر جلسے اور تقریریں سننے والی عورتیں تو نہیں تھیں. انہوں نے نبی کی حدیث کو سنا، انہوں نے نبی کے جملے کو سنا. حدیث کے الفاظ ہیں فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ. نبی کا ایک جملہ سننے کے بعد عورتوں نے اللہ کے نبی کی بات پر عمل کیا اور اتنا کنارے سے چل رہی تھیں کہ بعض عورتیں دیوار سے چپک کر کے چلتی تھیں اور ان کا کپڑا دیوار میں پھنس جایا کرتا تھا. نبی نے ایک جملہ استعمال کیا اور ان کے پردے کا یہ عالم تھا، ان کی اطاعت کا یہ عالم تھا. میرے پیارے ساتھیوں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی کے گھر کی عورتوں تم بن سور کر کے نہ نکلا کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کیا کرو. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. او میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں کم سے کم رمضان میں شروع کر دیجئے اور کوشش کیجئے کہ رمضان میں ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہونے پائے. انشاءاللہ اگر آپ نے ایک
مہینہ نماز کی پابندی کر لی تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اگر رمضان بھر نماز پڑھ سکتی ہیں، ایک مہینہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ سکتی ہیں، تو سال کے باقی 11 مہینے بھی آپ نماز کی پابندی کر سکتی ہیں۔ بہانے مت کیجئے، نماز نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ نبی کے دور کی عورتیں گیس کے چولہے پر کھانا نہیں بناتی تھی، نبی کے دور کی عورتیں نل سے پانی نہیں بھرتی تھیں، اس زمانے کے بچوں کو ڈائپر استعمال نہیں کرایا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی بچے پلتے تھے، عورتیں سارے کام کرتی تھیں اور نماز کی پابندی بھی کرتی تھی۔ اس لیے نماز نہ پڑھنے کا ہمارے اور آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے میرے بھائی۔ ابھی سیریا کے اندر جو زلزلہ آیا تھا، اس میں ایک 6 یا 7 سال کی بچی نے جو 3 دن تک بے ہوش تھی ملبے کے نیچے، جب اس کو نکالا گیا اور ہوش میں آئی ہے وہ لڑکی، تو 6 یا 7 سال کی وہ بچی ہوش میں آنے کے بعد پہلا جو لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے، پہلا جو جملہ اس کے منہ سے نکلتا ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ کم من صلاۃ ضیعتھا کم من صلاۃ ترکتھا، پتہ نہیں کتنی نمازیں میری چھوٹ گئی۔ 6 یا 7 سال کی بچی کو اس بات کی ٹینشن ہے، اس بات کی فکر ہے کہ میری کتنی ٹائم کی نمازیں چھوٹ گئی۔ اللہ اکبر! آج ہم ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، جوان ہیں، ہماری مائیں بہنوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے مردوں کا بھی یہی حال ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ 4-5 دن میں شروع ہو رہا ہے میرے بھائیوں، آئیے ہم اس رمضان کو اپنی زندگی میں ایک بہترین تبدیلی کا مہینہ بنائیں۔ اگر آج تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو آنے والے رمضان میں ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ رمضان میں سب چینج ہو جاتا ہے نا بھائی، صبح کو 4 بجے کون اٹھ کر کے ناشتہ کرتا ہے؟ ناشتہ تو صبح 9-10 بجے ہوتا ہے نا، یہ صبح 4 بجے کون سا ناشتہ ہو رہا ہے؟ رمضان میں ہم صبح 4 بجے اٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ دوپہر کا کھانا ہماری عادت ہوتی ہے، مگر رمضان کے 1 مہینہ ہم دوپہر میں کچھ نہیں کھاتے، سیدھے شام کو کھاتے ہیں افطار کے ٹائم۔ کھانے کا ٹائم چینج ہو گیا، سونے کا ٹائم چینج ہو گیا، ناشتہ کا ٹائم چینج ہو گیا، دوپہر کا کھانا ہم کھانا بند کر دیتے ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پریورتن کرنا چاہیں، اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیں، اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو بیڑی پیتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے، جو کسی بھی طریقے کی غلط عادت میں پڑا ہوا ہے، اگر وہ اپنی عادت کو بدلنا چاہتا ہے تو رمضان کا مہینہ سبق دے رہا ہے کہ تو بدلنا چاہتا ہے تو بدل سکتا ہے۔ بدلو اپنے آپ کو، اپنی بری عادتوں پر کنٹرول پاؤ اور اپنی اچھی عادتوں کو بڑھاؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے عورتوں نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو، زکات ادا کرو۔ بیوی کے پاس زیورات ہیں، مسئلہ آتا ہے ہمارے پاس، مولوی صاحب میری بیوی زیور لے کے آئی ہے مائکے سے، اس زیور کی زکات مجھے نکالنی ہے یا بیوی کو نکالنی ہے؟ مسئلہ آتا ہے نا، سوال آتا ہے ہمارے پاس، تو مسئلہ سن لو۔ زیور کی مالک اگر عورت ہے، زیور عورت کا ہے تو قاعدے سے زکات تو عورت کو دینی چاہیے، مگر چونکہ عورت کی الگ سے کوئی آمدنی نہیں ہے، شوہر ہی اس کو کما کے لا کے دیتا ہے، اس لیے اگر شوہر نکال دے زکات تو زکات ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ اس زیورات کی زکات نکالے تو عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ زیور کی زکات نکالے، اور اگر اس کے پاس کیش رقم نہیں ہے تو اسی زیور میں سے کچھ زیور بیچ کر کے نکالے۔ لیکن اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی اگر اس کے پاس زیورات ہیں، سونا چاندی ہے، تو اس کو زکات دینی پڑے گی۔ اللہ نے عورتوں کا نام لے کر کے کہا وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تمہیں زکات ادا کرنا ہے۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے مسلمان عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہو، رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اے
اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، ہر طریقے کی گندگی سے اللہ اپنے نبی کے گھر کو دور کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں بہت گندگی ہے میرے بھائی، بہت گندگی ہے، حالات کنٹرول کے باہر ہیں۔ آج کس کی لڑکی رات میں کس سے بات کر رہی ہے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کون سا ایسا گاؤں ہے جہاں زناکاری کے واقعات نہ ہو رہے ہوں؟ بچا لو اپنے بچوں کو میرے بھائیوں، بچا لو اپنی بچیوں کو۔ اس زہریلے ماحول میں اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی پردہ سکھاؤ، شرم و حیا کا سبق دو، اپنی بچیوں کو بتاؤ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اور یہ کام ماں کرے گی، اور ماں تب کرے گی جب ماں خود صحیح ہوگی، جب ماں خود پردہ کرے گی تب بچی کو پردہ سکھائے گی، جب ماں خود حیا والی ہوگی تب بچی کو حیا سکھائے گی۔ جو عورت خود بے پردہ رہتی ہو، بے حیا رہتی ہو، وہ بچی کو کیا سبق دے گی؟ آج پورے ہندوستان میں خبریں آ رہی ہمارے پاس، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب میں داخل ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے چنگل میں پھنس رہی ہیں، اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں، اسلام کا سودا کر رہی ہیں، اور قوم بیچاری سوئی پڑی ہے، قوم سوئی پڑی ہے۔ ہمیں تو بریانی کھانے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو شادیوں میں بہترین کھانا کھانے سے فرصت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی فرصت ملے تو ان مدوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر اپنی ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ آج ہماری عورتوں کو دین کی باتیں جتنی پہنچنی چاہیے نہیں پہنچ پا رہی، عورتوں کو جتنی دین کی باتیں ملنی چاہیے نہیں مل پا رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیے جمعہ کی نماز آپ کے گاؤں میں ہوتی ہے، آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے جمعہ کے اندر؟ آپ کے گاؤں میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ کیا سال کا ایک جلسہ کافی ہے ان کو دین کی بات بتانے کے لیے؟ مرد حضرات تو پھر بھی جلسے جلوس میں چلے جاتے ہیں، عورتیں دین کی باتیں بہت کم سنتی ہیں۔ اور آج کتنی عورتیں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اسلام کو کون کون سی چیزیں برباد کر دیتی ہیں۔ آج عورتوں کے اندر اتنی جہالت ہے، اللہ معاف کرے، آج شرک ہو رہا ہے۔ آپ کی شیرسا بادی برادری کے اندر میں نے دیکھا عورتیں شرک کر رہی ہیں، تعویذ پہنا جا رہا ہے، قبروں پہ جا کے سجدہ کیا جا رہا ہے، گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ آج یہ تمام کام ہمارے گھر کی عورتیں کر رہی ہیں اور ہم اور آپ سوئے پڑے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دین کی تعلیم سکھاؤ۔